أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب جو ہے 3 گروہ کی پچھلی بات کی گئی تھی، تو اب کسی گروہ کو خاص کر کے مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ عام مخاطب یعنی تینوں گروہوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کل انسانیت کو مخاطب کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک کہ اے لوگو، چاہے وہ متقین میں سے ہوں، چاہے وہ منافقین میں سے ہوں یا کافروں میں سے ہوں، کہہ رہے ہیں اے لوگو اعبدوا ربکم الذی، یعنی تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا. تب یہاں پر یہ کہا کہ تم عبادت کرو اس اللہ کی نہیں کہا، اس اللہ کی نہیں کہا، بلکہ یوں کہا کہ تمہارے اس رب کی، یعنی اپنی ربوبیت کا اظہار دلایا، احساس دلایا، ایک مامتا پیدا کی رب کے لفظ کے استعمال سے. پھر اس کے بعد سب سے پہلی جو احساس دلائی، سب سے پہلا احساس خود کی خلقت کا، خود کی پیدائش کا، انسان کی خود کی پیدائش پر غور کروایا. خلقکم، کہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے، خود کے وجود کو بخشا ہے. والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں. اس رب کی عبادت کرو اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ، یعنی اس امید پر کہ تم مومن ہو جاؤ یا تم مسلمان ہو جاؤ، یہ نہیں بلکہ تم متقی ہو جاؤ، اس لیے کہ یہی ایک نجات کا راستہ ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، نجات کا راستہ، دنیاوی مسائل سے بچنا اور اخروی عذابات سے بچنا، اس دونوں کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ متقی کا ہو جانا، متقی بن جانا. تو اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر اپنی عبادت کی دعوت دینے کے بعد اب عبادت سے مراد کیا ہے؟ عبادت سے مراد روایتوں میں آتا ہے کہ عبادت اس کو کہتے ہیں، عبادت کا اگر لفظی معنی لیا جائے تو عبادت کے معنی ہیں اپنی پوری طاقت کے ذریعے سے فرمانبرداری کرنا، اپنی پوری طاقت کو استعمال کر کے فرمانبرداری کرنا. یعنی انسان سرسری فرمانبرداری نہیں بلکہ پوری طاقت کا استعمال کر کے فرمانبرداری کرنا، اور خوف اور عظمت کے پیش نظر، خوف اور عظمت کی وجہ سے نافرمانی سے دور رہنا، اس کو کہتے ہیں عبادت. یعنی اب عبادت سے مراد ہم نے ایک محدود دائرے میں اس کو داخل کر لیا کہ کچھ نمازیں پڑھ لیے، 5 وقت کی نمازوں کا ادا کر لیا، صدقہ خیرات کر لیے، زکوٰۃ ادا کر دیے، حج کر لیے، تسبیحات تھوڑا بہت ذکر اذکار کر لیے، اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھ گئے. نہیں، یہ عبادت گزاری نہیں ہے، بلکہ اپنی پوری طاقت کے ذریعے اللہ کی فرمانبرداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا. تو اس میں اللہ کا ہر حکم داخل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہر کرنے کا حکم داخل ہے، اور ہر منع کردہ چیز سے بچنا داخل ہے. تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں. بندگی سے مراد ایک طرح کی غلامی، کہ بندہ جیسے غلام اپنے آقا کی فرمانبرداری کیسے کرتا ہے کہ یعنی اس کی کمائی بھی آقا کی کمائی ہوتی ہے، وہ اپنے گردن کا مالک نہیں ہوتا. غلام جو ہوتا ہے وہ اپنی گردن کا مالک بھی نہیں ہوتا. اگر وہ پسینہ بہا کر اگر کچھ کما بھی لے تو وہ کمائی اپنے آقا کی ہوتی ہے، اس غلام کی نہیں ہوتی. تو اسی طریقے سے بندے کی، اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہوگا وہ پورے طور سے اپنی گردن کا مالک نہیں ہوگا، بلکہ وہ پورے کے پورے طور سے اللہ تعالیٰ اس کے گردن کے مالک ہیں. اس کی ہر چاہت، اس کی ہر حرکت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور جا کر اپنی قوم کو 5 باتوں کی تعلیم دو، یعنی بنی اسرائیلیوں کو، اور 5 باتوں کی تعلیم دو اور ان پر خود عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو، یعنی اپنی قوم کو بھی اس پر عمل کرواؤ.
تو یحییٰ علیہ السلام نے اس میں تھوڑی تاخیر کی، اس دعوت کے دن میں نہیں، خود پہلے عمل کرنا تھا، پھر اس کے بعد اپنی قوم کو اس کی دعوت دینی تھی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو ہمارے پروردگار نے ایک حکم دیا تھا 5 باتوں پر عمل کرنے کا، اور اس کو اپنی قوم یعنی آگے بنی اسرائیل کو اس کی دعوت دینے کا۔ اگر تم اس میں تاخیر کرتے ہو تو میں اس عمل کو کر دیتا ہوں، میں اس کام کو میں بجا لاتا ہوں، اس حکم کو میں پورا کر دیتا ہوں۔ تو یحییٰ علیہ السلام ڈر گئے اور کہنے لگے کہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اس عمل کو کر جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے عذاب میں کہیں پھنسا نہ دے اور مجھے زمین میں دھسا نہ دیا جائے، یعنی حکم کی نافرمانی لاپرواہی پر۔ تو اس کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اس عمل کے پورا کرنے پر جلدی کی اور بیت المقدس میں اپنی ساری قوم کو جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی، بیت المقدس کی مسجد بھر گئی، تو ممبر پر بیٹھ کر حمد و ثنا کی۔ پھر اس کے بعد یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے 5 باتوں کا کرنے کا حکم دیا ہے، میں خود عمل کر کے تم سے بھی ان پر عمل کروانا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے ایسی بیان کی، یحییٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت کی مثال بیان کی۔ دراصل مجھے یہی بتلانا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی خاص مال سے کسی غلام کو خریدے اور وہ غلام کو کام کاج کے لیے چھوڑ دے، اور وہ غلام کام کاج کر کے جو کچھ پیسہ کمائے وہ پیسہ اٹھا کر کسی اور کو دے دے غلام، تو کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا کرنے والا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ لا شریک لہ ہے، سو تمہیں اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ یعنی یہ مثال دے کر انہوں نے اپنی قوم کو بتلایا۔ تو یہی طریقے سے ہمارا بھی یہی حال ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کیسے کرنا ہے کہ کسی اور کو اس میں ذرہ برابر بھی شریک نہیں کرنی ہے اس کی عبادت میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے یوں کہا کہ اگر یہ کتا ہماری چوکیداری کے لیے نہ ہوتا تو شاید چور گھس آ جاتا، تو یہ بھی شرک ہے۔ اگر فلانا اگر گھر میں نہ ہوتا تو چوری ہو جاتی، یعنی ایسے کلمات کا کہنا یہ شرک میں داخل ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین عقیدت کی وجہ سے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے اگر کوئی کچھ بات ہوتی تو کہتے اللہ جو چاہے اور اللہ کا رسول جو چاہے، اللہ جو چاہے اور اللہ کا رسول بھی جو چاہے وہ ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈانٹ کر فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے برابر شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ کا رسول جو چاہے بولنا بند کر دو، صرف یوں کہو اللہ جو چاہے، اللہ کا رسول جو چاہے نہیں بول سکتے، یہ شرک میں داخل ہوگا۔ یعنی اتنی باریکی کے ساتھ الفاظ کے ادائیگی میں بھی۔ جی یہاں پہ ایک چیز پوچھنی ہے، اس کے بارے میں مجھے تھوڑی کنفیوژن بھی ہے۔ ہاں، جیسے ہم یہ کہتے ہیں یہ کام جو ہے یہ ایسے ہو سکتا تھا، تمہاری وجہ سے نہیں ہوا صحیح، بیکاز یو ڈیڈنٹ ڈو اٹ رائٹ، یعنی کہ یہ ایسے کرتے تو ایسے ہو جاتا، یہ کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں سبب کے تو اسباب کے طور پر یہ ذریعہ بنا ہے کام کے بگاڑنے کا، ذریعہ بنا ہے، مگر چاہت تو اللہ ہی کی تھی نا اس میں، تو ہم وہاں پر ہمارا مقصد جی ہے نا اصلاح ہوتی ہے، اصلاح ہمارا ہونا، مقصد تو ہاں اصلاح، کہ تٹی جائے کہ جی کرنا ہی غلط طریقے سے کام ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ چیزیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، پھر لیکن اصلاح کیسے کریں گے؟ اصلاح کرنے میں بھی یہی الفاظ کا رخ بدلنا ہے، یوں کہنا ہے کہ اگر تم نے یہ اسباب اختیار کیے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی ضرور مدد آئی ہوتی، کیونکہ اس میں ماں کی فرمانبرداری کا عمل شامل رہتا، اللہ کی خوشنودی ہوتی، اللہ کی مرضی بھی شریک ہو جاتی، یا تو ایک مربی کی تابعداری
میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تابعداری سرزد ہو جاتی. جب تم نے خلاف حکم کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی ہٹ گئی. سمجھ میں آئی بات آپ کو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ جی ہماری ٹھیک ہونی چاہیے، رائٹ؟ جی جی مطلب ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ ہم چیزوں کو منسوب اللہ سے کریں، اصلاح اپنی کریں. ہاں، یعنی اب اگر بچے کو اگر ہمیں ڈانٹنا بھی ہے، بچے کو بولنا ہے، اب ہم نے بچے کو پہلے سے ہی یہ کچھ کہا ہو کہ بیٹا یوں یوں کر لو، اب اس نے اس کے الٹ کر دیا اور کام بگڑ گیا، تو بولنا یہی ہے کہ تم نے نافرمانی کی ماں کی، تو ماں کی نافرمانی اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. تو جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. تو پھر چیزیں ضرور، ظاہری بات ہے چیزیں بگڑیں گی. اگر ماں کی فرمانبرداری ہوتی تو اگر رخ اگر غلط بھی ہوتا مگر ماں کی فرمانبرداری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی اور آسمانوں سے مدد آئی ہوتی، کام صحیح ہو گیا ہوتا. یعنی ہمیں جوں توں کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر، اللہ تعالیٰ کے خوف پر، اللہ تعالیٰ کی عظمت پر لانا ہے. اسی کے دائرے کے اندر ہمیں رہنا ہے. چیزوں کی طرف منسوب کرنے کے بجائے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کی طرف ہی ہمیں موڑنا ہے کہ بندہ جو ہے ہر کام میں ڈرے کہ میرا اللہ، یعنی میں جو کر رہا ہوں میرے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے چاہنے سے ہوگا. میں جو کر رہا ہوں سبب کے طور پر میں جو کر رہا ہوں، اس میں طاقت یا اس میں قوت یا اس میں نتیجہ نکالنے کا مالک اللہ ہی ہے. اس سارا کام ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کے ایک حکم سے بگڑ سکتا ہے. یہ یقین دل میں ایک دم مضبوطی سے رہے کہ سب کچھ گاڑی ٹھیک ٹھاک ہے مگر پھر بھی بند پڑ سکتی ہے اگر اللہ کا حکم ہو تو. یہ نہیں، ضروری نہیں کہ کچھ خرابی آئے تب جا کر گاڑی بند ہو جائے. اللہ کا حکم ہو تو سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود رک سکتی ہے. تو یعنی منسوب، ہم ہر چیز کو منسوب کریں گے اللہ کی طرف. اور میرا پچھلی دفعہ وہ جو ٹیسٹ دی تھی اس میں بھی میرا یہی سوال تھا کہ ہم اولاد کی جو تربیت کرتے ہیں اس میں ہم اولاد کا رخ جو ہے ہماری فرمانبرداری کی طرف نہیں لانا بلکہ اللہ کی فرمانبرداری کی طرف لانا ہے. بیٹا تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ماں کی فرمانبرداری، والدین کی فرمانبرداری، ہر بڑے کا ادب، ہر چھوٹے پر شفقت، یہ سب کچھ اسی میں داخل ہے. یعنی اللہ کی فرمانبرداری کروانے سے یہ نہیں کہ ہماری فرمانبرداری ہاتھ سے نکل جائے گی، نہیں نکلے گی بلکہ اور زیادہ داخل ہوگی. اللہ کی فرمانبرداری میں پھر ساری چیزیں سمیٹ کر آ جائیں گی. ہمیں بس ان کا رخ اللہ کی طرف موڑنا ہے، بقیہ چیزیں دنیا بھی سنبھل جائے گی، آخرت بھی سنبھل جائے گی اور سنور جائے گی. آگے دیکھیں گے. تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں الذی جعل لکم الارض. ایک تو پہلا یہ کہا کہ تم عبادت کرو، بندگی کرو تمہارے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اور اس کی جس نے تم سے پہلے ان کو پیدا کیا. اس امید پر تم سے پہلوں سے مراد ہمارے آبا و اجداد. پھر لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی ہو جاؤ. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا، زمین کو تمہارے لیے بنایا بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا. یعنی سب سے پہلے تو خود اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی، خود انسان کی اپنی جسم کی طرف توجہ دلائی، اس کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی. پھر اس کے بعد ارد گرد کی طرف غور دلوا رہے ہیں کہ ارد گرد میں غور کرو، یعنی زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو. تو زمین جو سب سے زیادہ قریب ہے اور بالکل ہمارے پیروں کے نیچے ہے،
اس کی طرف توجہ دلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو میں نے فرش بنایا، یعنی بچھونا بنایا، یعنی پتھر کی طرح یا لوہے کی طرح سخت بھی نہیں ہے اور بالکل پانی کے بلبلے کی طرح نرم بھی نہیں ہے کہ انسان اپنا گزارا نہ کر سکے، بلکہ درمیانی سطح پر اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے نفع کا سامان بنایا ہے۔ پھر آسمان کی طرف آسمان کی طرف توجہ دلا کر کہہ رہے ہیں کہ اس کو چھت بنایا، یعنی یہ ایک ایسی چھت ہے کہ کوئی انسان اس کو بنا نہیں سکتا، نہ اس میں کوئی جوڑ ہے، نہ اس میں کوئی خرابی ہے، نہ اس کے لیے کوئی ستون ہے، بالکل کچھ بھی نہیں، بلکہ بغیر بے داغ کے بے جوڑ کے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے چھت بنایا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، یعنی ہر اوپر سے آنے والی چیز کو آسمان سے ہی آنا یوں ہی بولا جاتا ہے، حالانکہ بادل سے بارش برستے ہیں، مگر اوپر ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین عمومی طور پر یوں فرما رہے ہیں کہ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی کو، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس سے نکالا پھلوں کو، رِزْقًا لَكُمْ، تاکہ تمہیں روزیاں ملیں، تمہاری روزیوں کے خاطر، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، سو تم نہ بناؤ اللہ کے اندادن، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو شریک نہ بناؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی کیا جانتے ہو؟ یہی جانتے ہیں کہ جس نے زمین بنایا ہے، زمین بنانے میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں، کوئی بنا ہی نہیں سکتا، اور آسمان یہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور بارش جو برستا ہے یہ بھی کوئی نہیں برسا سکتا، یعنی یہ جو نظام ہے یہ انسان کے آنے سے پہلے بھی، دنیا میں زمین میں انسان کے آنے سے پہلے بھی یہ چیزیں چل رہی تھیں، زمین بنی ہوئی تھی، آسمان بنا ہوا تھا، بادل برس رہے تھے، یہ تینوں چیزیں ان میں انسان کا کوئی دخل یا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس کی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، یہ انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے سے چل رہا ہے یہ نظام۔ اور رہی بات پھلوں کی، پھلوں کے اس میں ہو سکتا ہے انسان کچھ اپنا حصہ لے جائے، مگر وہ حصہ لے جانا بھی بیکار اور بے فائدہ ہے، کیوں کہ زمین ہاں وہ رکاوٹوں کو دور کر رہا ہے، پھلوں کے اگنے میں جو رکاوٹیں آ سکتی ہیں، جو موانع آ سکتے ہیں، اس کو ہٹا رہا ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر رہا، کہ زمین کے اندر کو نرم کرنا، پھر اس میں پانی کو ڈالنا، اس کو زرخیز بنانا، پھر اس میں بیج کو دبونا، پھر اس کو سردی گرمی سے موذی جانوروں سے بچانا، یہ سب کچھ تو کر رہا ہے، مگر جو زمین بنایا کس نے تھا؟ اللہ رب العالمین نے۔ پانی کس نے بنایا تھا جو اس نے ڈالا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین نے، یعنی قدرت ہی کی چیزوں کے ذریعے سے اس نے تھوڑی بہت اس میں آسانیاں کی ہیں، کچھ تھوڑا بہت عمل کیا ہے، اس کے علاوہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے۔ تو اس سب کو اللہ پاک بتلا کر فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تم خود جانتے ہو، کہ زیادہ تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تم ہی جانتے ہو کہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے، اور تو اسی وجہ سے تم کسی اور کو اپنا پروردگار یا اپنا عبادت کے لائق کسی اور کو نہ بناؤ اس کے مقابلے میں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اب دو باتیں اللہ رب العالمین نے تین قرآن پر عمل کرنے والوں اور نہ عمل کرنے والوں کے تین گروپ بنا دیے، تین گروہ بنا دیے، ایک متقین کا، ایک کفار کا، ایک منافقین کا۔ اب یہاں پر دو آیتوں میں اللہ رب العالمین اپنی بڑائی، اپنی دعوت پیش کیے، کہ پہلے اپنی دعوت پیش کیے، پھر اپنی بڑائی کا اظہار کیے، دو آیتیں اس میں استعمال ہو گئیں۔ اب آگے اللہ رب العالمین اگلی جو دو آیتیں نازل فرما رہے ہیں، اس میں اللہ رب العالمین اپنے کلام کی سچائی کو ثابت کر رہے ہیں، اپنے کلام کی سچائی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی رسالت کو بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تمہیں کوئی شک ہو، تمہیں کچھ شک ہو اس میں جس کو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے پر، عبدنا، ہمارے بندے پر، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے
کہ وہ کس کا بندہ ہے؟ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارے بندے پر ہم نے جو نازل کیا ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو ایک سورت تم بھی بنا لے آؤ، من مثلی، اسی کے مثل، اسی کے جیسا، وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور ساتھ میں تم اپنے حاضرین کو بھی جمع کر لو، تمہارے مددگاروں کو بھی جمع کر لو بنانے میں۔ اگر اکیلوں سے نہیں ہو سکتا تو پھر اپنے مددگاروں کو بھی شامل کر لو، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ آگے اللہ پاک فرما رہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے۔ پہلے تو کہا کہ اگر تم نہیں کر سکو، پھر آگے فرما رہے کہ ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر ڈرو، بچو اپنے آپ کو، بچاؤ اپنے آپ کو ایسی آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جو تیار کی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شک ہو تو ریب جو ہے ایسے شک کو کہتے ہیں جو بے بنیاد ہوتا ہے، جس کی کوئی بنیاد نہیں، جس کی کوئی اصل نہیں، جو ہلکا سا سمجھانے سے یا ہلکے سے ثبوت یا دلائل پیش کر دینے سے وہ شک دفع ہو جائے، ایسے شک کو ریب کہتے ہیں۔ تو اب اللہ رب العالمین یعنی قرآن میں جو بھی، اگر قرآن کے سچا ہونے پر جو بھی شک ہیں وہ بالکل بے بنیاد ہیں، تو اس کے لیے اللہ رب العالمین دلائل مانگ رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں دلائل کے طور پر کہ یہ جو ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے پر، تو یہ ہمارے بندے پر جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرما رہے ہیں عبدینا، یعنی ہمارے بندے پر ہم نے نازل کیا۔ تو اب یہ بندہ کون سا اللہ رب العالمین نے چنا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے جو علم کا حاصل کرنا تو دور کی بات، کوئی عالم کا اس علاقے میں رہنا، پڑھے لکھے کا اس علاقے میں رہنا بھی ناممکن تھا، یعنی ایسا علاقہ جہاں پر دور دور تک کوئی علمی سامان مہیا نہیں، ہاں ان کے اندر شعر و شاعری، فصاحت و بلاغت عربی زبان کی بہت ہی وہ خداداد فطری جانب فطرتاً موجود تھیں۔ یہ نہیں کہ یہ لوگ کسی کالجوں میں کسی یونیورسٹیوں میں لکھ پڑھ کر حاصل کیے تھے، نہیں، بلکہ ان کی فطرت میں تھا شاعری کرنا، شاعری کہنا۔ ان کا ہر چھوٹی چھوٹی کم عمر کی بچیاں بھی جو ہے بڑے بہترین انداز میں شعر و شاعری کر لیا کرتی تھی، تو یہ جو ہے ان کی فطرتاً تھی۔ اس کے علاوہ نہ یہاں پر کوئی باہر کے ملکوں سے یہاں پر کسی کا آنا جانا ہوتا، کوئی آتا جاتا، کیونکہ ان کے ملک کی آب و ہوا ایک خشک ہوا ہے، دوسرا خشک اور گرم ہوا، دوسرا نیچے ریگستان، تو ایسے علاقے میں کون آنا پسند کرے گا؟ نہ یہاں پر ٹھنڈی ہوائیں ہیں، نہ ہریالی ہے، نہ پانی کے آبشاریں ہیں، یعنی ایک انسان کو خوشنما کرنے والی، انسان کے دل کو بہلانے والی یا انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے والی کوئی خاص چیزیں اس سرزمین میں مہیا نہیں ہیں۔ خود ان لوگوں کا گزارا ریگستان کی پہاڑیوں پر اونٹ اور بکریوں کو چرا کے گزارا ہوتا ہے، بس کھجور کا ایک درخت اگتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم سے، بس اس پر ان کا یہ ہے، اور جو بھی ہے ان کے بڑے بڑے تجارت کے دور دراز کے سفر، جس سے یہ اپنے تجارتی سامان کو لے آتے، یعنی جو کچھ بھی ہو ایک بڑی مشقت کی زندگی۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی کسی کے دل کو لبھانے والی کوئی خاص چیز ان کے اس علاقے میں نہیں، تو کوئی نیا بندہ آئے، کوئی سائنسداں آئے، کوئی پڑھا لکھا آئے، کوئی فلاسفر آئے، کوئی مؤدب آئے، کچھ تعلیم سکھائے، اس کا کوئی ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس طریقے میں، اور جو شہر
جو شہری زندگی جیتے ہیں وہ بڑے بڑے تاجر لوگ ہوتے تھے۔ اب یہ بچہ جس کے پاس پیدا ہوا، پیدا ہونے سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ بچے کے دنیا میں آنے کے بعد تقریباً 7 سال کی عمر میں ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اگر بچہ اگر کسی اور ملک میں جاتا، تعلیم حاصل کرتا، یہ سامان تو ان کے پاس ہے نہیں، بس شریف النسل تھے، خاندان شریف تھا، تو ناز نخرے برداشت کرتے ہوئے بڑی عمدگی کے ساتھ ان کی پرورش تو ہوتی رہی، مگر تعلیمی اعتبار سے ان کی کچھ نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ یہ اپنا نام 40 سال اپنے خاندان میں رہے، مگر کبھی انہوں نے اپنا نام تک لکھنا نہیں سیکھا، اپنے ہاتھ سے اپنا نام بھی نہیں لکھا۔ اور دوسری بات، شعر و شاعری کا ان کے علاقے میں بڑا چرچا تھا، بہت دبدبا تھا، ہر کوئی شعر و شاعری کے محفلوں میں حصہ لے کر ہر کوئی ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا بندہ بنا کر دنیا میں بھیجے تھے کہ فطرتاً ان کو اس کا بھی شوق نہیں تھا، کبھی بھی انہوں نے کسی مجلس میں کسی محفل میں شرکت نہیں کی، اور نہ ہی کسی کا سنا سنی بولنے کی کوشش کی اور ٹھیک طریقے سے بول پائے۔ یعنی شعر و شاعری سے بھی انہیں دور، لکھنے پڑھنے سے بھی دور، ہر چیز سے دور۔ 40 سال کی عمر گزارنے کے بعد اور اچھی طریقے سے مشہور و معروف رہے، اخلاق کی عمدگی کی وجہ سے، عمدہ اخلاق کی وجہ سے سب کے نگاہوں میں بھائے ہوئے تھے، سب کے نگاہوں میں رچے بسے تھے۔ اب اچانک 40 سال کی عمر کے بعد ایک ایسا کلام ان کی زبان سے جاری و ساری ہو گیا کہ سب کی عقلیں حیران رہنے لگ گئیں۔ اب ہر کوئی پریشان، جو شریف دل کا تھا اس نے قبول کر لیا، جو سرکش تھا، جس کے دلوں میں بیماری تھی، اس نے شکوک و شبہات کا پہاڑ کھڑا کرنے کی کوششیں کرنے لگے۔ یعنی کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کچھ کہنے لگا، کوئی کاہن کہنے لگا، کوئی ساحر کہنے لگا، اور اسی طریقے سے کوئی جادوگر کہنے لگا، نعوذ باللہ طرح طرح کی باتیں بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ بس ایک کوشش، ایک ناکام کوشش تھی، حقیقت تو نہیں تھا، کیونکہ خود کفار جو ہے اس حقیقت سے اچھی طرح سے واقف تھے کہ یہ نہ وہ کاہن ہو سکتے ہیں، نہ یہ شاعر ہو سکتے ہیں، نہ یہ جادوگر ہو سکتے ہیں، نہ ہی یہ مجنون ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب حج کا موقع آنے لگا تو حج کے موقع آنے کے قریب ان کو تو بڑی فکر شروع ہو گئی کافروں کو کہ اب حج کے لیے دور دراز سے ساری دنیا سے لوگ امنڈ کر آئیں گے، اس وقت اگر محمد سے ملیں گے اور محمد کا کلام سنیں گے تو ظاہری بات ہے کہ پھر وہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں گے ان کے کلام کی وجہ سے۔ تو اس کو ہم کیا کریں؟ تو عرب کے سارے سرداروں نے مل کر ایک اجلاس قائم کیا۔ اجلاس قائم کر کے انہوں نے آپس میں جو ہے مشورہ کیا، تو عتبہ بن ربیعہ جو ہے قوم کا نمائندہ، یہ پہلے تو کوشش یہ کی کہ عتبہ بن ربیعہ کو قوم کا نمائندہ بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، ان کے مشورے میں یہ بات طے پائی، اور وہ قاصد بن کر، ایک نمائندہ بن کر پیش ہو کر کہا کہ عرب کی پوری دولت اور یہاں تک کہ حکومت اور حسین و خوبصورت جمیل لڑکیاں سب کچھ ہم تمہارے خدمت میں پیش کرتے ہیں، تم اپنے اس کلام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے اور دعوت کے دینے سے بچے رہو، دور رہو، یعنی آپ اپنی تبلیغ کو چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں قرآن کی الٹا چند آیتیں سنائیں اور اس پر خاموش ہو گئے، یعنی الٹا انہی کو دوبارہ تبلیغ کر کے بھیج دیے، اور ان کی یہ بات نہیں مانی۔ جب یہ بات نہیں مانی گئی، دیکھا کہ اس سے کام نہیں چلنے کا، نہ انہیں حکومت کا شوق ہے، نہ انہیں لڑکیوں کا شوق ہے، نہ انہیں مال و دولت کا شوق ہے، تو پھر انہوں نے جو ہے سارے عرب میں پھر خاموشی چھا گئی، اب کیا کیا جائے؟ تو دوبارہ انہوں نے اجلاس کیا، اجلاس کر کے دوبارہ انہوں نے مشورے کیے، اور اس میں کسی نے کہا کہ ہم جو ہے آنے والے لوگوں سے پہلے ہی سے ان کو مل کر یہ کہیں گے کہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، بس پاگل پن کی وجہ سے کچھ بڑبڑا رہا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ تو ولید بن مغیرہ جو بڑا سمجھدار تھا،
اور خود بہت بڑا شاعر تھا، یعنی اس سے بڑا شاعر پر عبور رکھنے والا اس وقت عرب کے علاقے میں نہیں تھا کوئی۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں نہیں، یہ اگر تم مجنون کہیں گے تو پھر لوگ ملنے والے جب ان سے ملیں گے تو انہیں اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ ان کی فصاحت، ان کی بلاغت، ان کی دور اندیشی کو دیکھ کر پتہ چل جائے گا کہ یہ مجنون نہیں ہے، اور ہم جھوٹے ٹھہر جائیں گے، ہماری بدنامی ہوگی، یہ بات نہیں بول سکتے۔ تو پھر کسی دوسرے نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ شاعر ہے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں نہیں، ان کو تو شاعری بالکل آتی نہیں، اور سننے والوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ شعر و شاعری کا کلام نہیں ہے، سننے والے یہ تو محسوس کر ہی لیں گے کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ پھر کیا کہیں گے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ان کو کاہن کہیں گے، جو شیاطین و جنات سے سن کر باتیں گھڑ گھڑ کے بناتے ہیں، یعنی جیسے نجومی ہوتے ہیں، غیب کی خبریں دیا کرتے ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس کا بھی انکار کیا، کہا کہ نہیں نہیں، وہ بھی پتہ چل جائے گا، میں نے بہت سارے کاہنوں کے باتیں سنے ہیں، تو ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں، ان کا کلام الگ ہے، پھر بھی وہ تم ہی جھوٹا قرار دیے جاؤ گے۔ پھر ہم کیا کریں؟ پھر خود ولید بن مغیرہ نے کہا کہ خدا کی قسم، تم میں سب سے زیادہ شعر و شاعری مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، مگر میں اس کلام کی، یعنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو کلام بیان کرتے ہیں، اس کلام کی حلاوت اور اس کے خاص رونق موجود ہے اس میں، تو یہ کسی شاعر کا یا کسی فصیح و بلیغ شاعر کا شاعری نہیں ہو سکتی، یا کسی فصاحت اور بلاغت کا کمال بھی نہیں ہو سکتا، یہ کچھ اور چیز ہے۔ تو اب جو ہے انہوں نے بہت زیادہ سوچنے کے بعد ولید بن مغیرہ نے کہا کہ تم ان کو جادوگر کہہ دیا کرو لوگوں کے سامنے، اور یوں کہو کہ یعنی کلام کے تعلق سے مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ یہ جو ہے اپنے تعلیمات کے ذریعے سے، اپنے کلام کے ذریعے سے باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ ایسا ہے کہ جب تم اس کی باتوں میں چلے جاتے ہو، تم اسلام میں داخل ہو جاتے ہو، تو پھر ماں اور باپ اور بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پیدا ہو جاتی ہے، عداوت پیدا ہو جاتی ہے، تفرقہ پڑ جاتا ہے۔ تو پھر انہوں نے یہ طے کیا اور اس کو جو ہے پھیلانا شروع کیا، مگر اللہ رب العالمین کو دین کو دنیا میں عام کرنا تھا، تو جو اللہ پاک چاہتے ہیں، ساروں کے مشوروں کے باوجود اللہ پاک وہی کرتے ہیں۔ تو جب آئے دور دراز سے حج کے لیے لوگ آئے، تو انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا کلام سنا، اور اسلام میں بہت ساروں نے اسلام میں داخل بھی ہوئے، اور یہاں تک کہ عرب کے ارد گرد کے جو بھی دنیا تھی اس میں اسلام داخل ہوا اور پھیلنا شروع کیا۔ تو اب یہاں پر اللہ رب العالمین یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کچھ ہم نے نازل کیا، تو اللہ پاک چیلنج کر کے فرما رہے ہیں کہ اگر جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے ہمارے بندے پر، اگر اس کو تم میں کچھ شک ہو تو تم اس میں سے ایک چھوٹی سی صورت بنا لے آؤ، یا اور ساتھ میں اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو صورت کے بنانے میں، اور اگر تم اللہ کے علاوہ اس سے مدد حاصل کر لو، اور اگر تم سچے ہو تو کہتے ہیں کہ مسلمہ بن کذاب، جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ہی اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، پھر اس کو مار دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ تو ایک دفعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ بن کذاب کے پاس جانا ہوا، ان کا اس کے علاقے میں جانا ہوا، جبکہ وہ ابھی مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب اس نے کہا کہ اچھا تم مدینے سے آ رہے ہو؟ ہاں مدینے سے آ رہا ہوں۔ تو کہا آج کل تمہارے نبی پر کون سی صورت نازل ہوئی ہے؟ تو عمر بن عاص حالانکہ مسلمان نہیں تھے، مگر انہوں نے کہا کہ ابھی قریب میں سورۃ العصر نازل ہوئی ہے، ایک مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے، اور بہت ہی زیادہ بے حد فصیح اور بلیغ اور جامع اور معنی رکھنے والی ہے۔ پھر سورۃ العصر پڑھ کر سنائی، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھ پر بھی ایک اسی کے مثل، اسی کے لگ بھگ ایک صورت مجھ پر بھی نازل ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ہے؟ تو اس نے کہنے لگا کہ یا وبر انما انت اذنان وصدرہ وسائرک حقر فقر، یعنی ایک والعصر کے مشابہت میں ایک صورت اس نے بنانے کی کوشش کی اپنی جھوٹی زبان سے، اور ترجمہ یہ تھا کہ اے جنگلی چوہے، تیرا وجود سوائے دو کانوں اور سینوں کے کچھ بھی نہیں ہے،
باقی تو سراسر بالکل ایک ناچیز ہے. اور پھر فخر کے طور پر ہنستے ہوئے فخر کے طور پر پوچھا کہ آئے عمرو بن عاص کیسی لگی میری صورت تجھ کو؟ تو عمرو بن عاص کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے کہا کہ تو ہی زیادہ جانتا ہے، میرے سے زیادہ تو جانتا ہے کہ اس میں کتنا جھوٹ اور کتنا بہتان ہے. یہ فضول کلام کہاں اور حکمتوں سے پر کلام کہاں. انہوں نے یعنی باوجود اپنے کفر پر ہونے کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے اس کا انکار کیا. یعنی ایک کافر بھی جو ہے اس زمانے میں شریف النسل شریف طبع کا ایک انسان کوئی بھی اس صورت کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا. تو وقت ہمارا ہو چکا ہے. تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ اگر تم نہیں لا سکتے اور لا بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے اس کے مثل، تو پھر اپنے آپ کو بچا لو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. تو اب پتھر سے مراد کون ہے؟ تو یہاں پر حدیث شریف میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑے بڑے گندھک کے پتھر ہیں، گندھک یعنی فاسفورس کے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے پتھر ہیں گندھک کے جس کی بو یہ سڑے ہوئے مردے سے بھی زیادہ خطرناک بدبو ہے اس میں. اور یہ جب اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا اسی وقت یہ گندھک کے بڑے بڑے پتھر بھی بنا دیے تھے، پہلے آسمان پر بنائے رکھے ہیں بڑے بڑے گندھک کے پتھر. اب جب جہنم میں انسان کو جب ڈالا جائے گا اور جہنم کو پر کرنے کے لیے پھر پتھروں کو بھی ڈالا جائے گا تاکہ اس کی تیزی اور اس کی گرمی زیادہ انسان کو مطلب جہنمیوں کو محسوس ہو. تو یہاں پر اس کی تیزی کا بتلانا ہے، آگ کی تیزی اور آگ کی کیفیت کو بتلانا یہاں پر مقصود ہے کہ ایسی جہنم میں ایسے آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا سو تم تیار رہو پھر اس کے لیے. تو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے یعنی انکار کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی آخر میں اللہ رب العالمین ایک طرح سے دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر تم ایمان نہیں لاتے ہو، انکار کا دامن نہیں چھوڑتے ہو، تو پھر تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا، نتیجتاً یہی ہوگا. کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.